لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو شخص ایمان لے کے آئے گا اور صالح عمل لے کے آئے گا، ہم بدلے میں اس کو جنت عطا کریں گے. کہیں فرمایا کہ جو شخص ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، ان کو ساری جنتوں میں جو سب سے بلند اور اعلیٰ جنت ہے جس کا نام جنت الفردوس ہے، فرمایا ہم بدلے میں اس کو وہ جنت عطا کریں گے. اور کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کر لیتا ہے. اب یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان سب کے ساتھ جو شرط لگائی گئی ہے وہ ہے بندے کا مومن ہونا اور اپنے عمل کو صالح بنانا، اچھا عمل کرنے والا ہونا. محترم بھائیوں بزرگوں، یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معیار قرار دیا ہے. جو بندہ اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کامیاب ہے،
اور جس نے اپنا معیار ایمان اور صالح عمل کو نہیں بنایا، اللہ کے ہاں وہ بندہ بے وقت ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کی دنیا بھی بری ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بری ہو جائے گی۔ نتیجے ایمان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، صالح اعمال کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، بد اعمالیوں کے ساتھ اور بے ایمانیوں کے ساتھ نتیجے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برے کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سوچنا ہے، آیا آج ہم اپنی زندگی میں اللہ نے جو معیار طے کیا ہے اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں؟ ہمیں اس پہ بڑا غور کرنا ہے، اور یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ انسان کا ایمان ہے۔ ایمان کی بربادی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دیگر بہت سارے گناہ اور بہت سارے جرائم وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور انسان بڑا ہلکا سمجھتا ہے پھر ان گناہوں کو۔ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، وہ بڑے بڑے جرم کر کے بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار زور دیتے ہیں اس چیز پہ، بہترین نتیجے بتا کے، اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بہترین مخلوق وہ ہے، انسانوں میں جو بہترین لوگ ہیں، بہترین انسان ہیں، وہ ایمان اور عمل صالح کی دولت رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، کہا یہ دنیا میں ساری مخلوقات میں بہترین لوگ۔ تو ہمیں اس چیز پہ بڑا فوکس کرنا ہے اور اس چیز کو بڑا سوچنا ہے کہ آیا آج ہم اللہ کے معیار پہ پورا اترتے ہیں، یا ہم نے اپنی طرف سے جعلی اور کھوکھلے اور 2 نمبر قسم کے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اسلام مکمل دین ہے، اسلام مکمل دین ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ہے، آپ قرآن حدیث کو، شریعت کو اٹھائیں، آپ کو ہر مسئلہ مل جائے گا اس سے۔ یہ مکمل دین ہے۔ اب جب ہم اپنے بچے کے لیے یا بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، نکاح والا عمل جو ہے، کیا ہم اس کے اندر ایمان کو، عمل صالح کو، دینداری کو معیار بناتے ہیں، یا ہم نے اپنے جعلی معیار بنائے ہوئے ہیں؟ تجارت کے دوران ہمارے اپنے اصول ہیں، ہم ان کے مطابق چلتے ہیں، یا جو شریعت نے اصول وضع کیے ہیں ہم ان کے مطابق چلتے ہیں؟ اسی طرح ہماری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اور ازدواجی زندگی، ان سب طبقات کے اندر ہم جا کے دیکھیں، کیا ہم اپنے مصنوعی بنائے ہوئے اصول، باپ دادا کی باتیں، رسم و رواج، برادری کا یہ کہنا ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں، یا ہماری ہر طبقے کے لوگوں کے اوپر دینداری غالب ہے اور ہم دینداری کے مطابق چل رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے ان کی بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑا سبب ہے۔ ہم نے دین کو اپنی مجبوری نہیں بنایا، دین کو اور عمل صالح کو جو اللہ نے معیار مقرر کیا ہے، ہم نے اس کو اپنا معیار نہیں بنایا، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، ہماری ذاتی زندگی ہے وہ بھی برباد ہے، ہماری اجتماعی زندگی ہے وہ بھی خراب ہے، ہماری ازدواجی زندگی ہے اس میں بھی لڑائیاں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے لڑے ہوئے ہیں، ہماری سیاست ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے برباد ہے، ہماری تجارت ہے وہ بھی اسی وجہ سے برباد ہے۔ یعنی زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ہم نے ان کے اندر دین کو کمر دکھائی ہے کہ ہم نہیں مانتے دین کے اصولوں کو، اور یہ بہت بڑا سبب بنا کہ آج معاشرے برباد ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، کاروبار جون سے ہیں وہ کاروباری لوگ ان کو حرام کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ یہ سارا گند اور وبال اس وجہ سے ہے کہ ہمارا معیار اللہ، رسول اللہ، دینداری یہ کوئی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اس چیز کو کھڑا کرو دنیا میں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو ڈرائیں، یا آپ کے خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں نا ان کو بھی سمجھائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اور یہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ صفا پہاڑی پہ جمع کیا تھا، اور آپ پہاڑی پہ چڑھے اور آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اپنا بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، ان سب نے انکار کر دیا۔ دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان سب کو پھر اکٹھا کیا اور اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، سب کو بلا کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشتروا انفسکم، اور میرے قریبیوں، میرے چچو، اور یہاں تک کہ آپ کی بیٹی بھی وہاں موجود تھی، آپ نے اپنی بیٹی کو بھی مخاطب کیا، آپ کی پھوپھی موجود تھی اس کو بھی مخاطب کیا، اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کو جنت کے عوض بیچ ڈالو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ دینداری کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے تمہاری جانیں بھی چلی جائیں، ان کو قربان کر دو اللہ کے راستے میں، بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور اپنی جان تک اسلام کے اوپر وار دینا، یہی اصل ایمان ہے، اور اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی پسند نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہوتی جب تک بندہ وہ چیز نہ اللہ کے لیے پیش کر دے جو سب سے زیادہ اس کو پسند ہے۔ ہر شخص اپنی جان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور مقدم رکھتا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر یہ حوصلہ، یہ جذبہ اور یہ ایمان پیدا ہو کہ میں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دینا ہے، عزیز بھائیو، یہی ہے وہ اصل معیار جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے، اور یہی اصل نیکی ہے، اور یہی سب سے بڑا صالح عمل ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں سب، اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرے جیسی بھی ہیں، جو نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، لیکن ساری نمازوں کے اوقات آپ اکٹھے کریں، 1 گھنٹہ بنتا ہے تقریباً، 5 نمازیں دن اور رات کی، تو کیا اللہ کے لیے صرف 1 گھنٹہ دینا ہے ہم نے؟ کیا دین کو ہم نے پارٹ ٹائم جاب کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تب ٹوپی پہن لو، حاجی بن جاؤ، صف اول کے نمازی بن جاؤ، اور جو ہی نماز ختم ہو تو باہر جا کے ٹھگیاں لگاؤ، لوگوں کو تڑیاں لگاؤ؟ یہ دینداری ہے؟ اور ایسا کرنے والے لوگ کہتے ہیں نماز سب سے بڑا عمل ہے۔ واللہ بڑے بڑے عمل انسان کے ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، جب تک ان لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی کہ ہم صرف دین کے لیے 1 گھنٹہ تک وقف نہیں، بلکہ ہم نے اپنی ساری زندگی، حتیٰ کہ اپنی جان جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، یہ بھی اسلام کے لیے ہے، یہ بھی دین کے لیے ہے۔ ہمارے خون میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہماری فطرت کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے کہ میں صرف 5 وقت کا نمازی نہیں، میں آل ٹائم دیندار ہوں، ہر وقت میرے اوپر اسلام نظر آئے، ہر وقت میرے دل کی کیفیت ایمانی کیفیت رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ اور انسان صرف مال کو ہی پسند نہیں کرتا، ہم نے اس آیت کو محدود کیا ہوا ہے، اللہ کے لیے ہر چیز خرچ کرنا، صلاحیتیں بھی ہیں، وقت بھی ہے، حتیٰ کہ جان بھی ہے، یہ ہے نیکی۔ اور ایمان، اللہ کے نبی نے اس چیز پہ سب کو اکٹھا کیا، اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کیا کہا میری پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ کہا میرے چچو، میری پھوپھیوں،
حتیٰ کہ کہا اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کو، فاطمہ دنیا کا جتنا مال چاہیے، میں محمد تیرا باپ آج موجود ہے، مانگ لے مجھ سے جتنا مانگنا ہے، لیکن یہ مت گمان کرنا کبھی بھی کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے۔ پھوپھی یہ گمان نہ کرنا کہ میرا بھتیجا رب کا بڑا پیارا حبیب ہے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور میں قیامت والے دن میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا میں تمہارے، اس لیے اس معیار پہ آ جاؤ جو تمہارے رب نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ عمل کرو گے تو بچو گے، ایمان پکا کرو گے تو بچو گے۔ اگر ایمان کے اندر ڈنڈی ماری، عمل کے اندر کوتاہیاں کی، اور صرف یہ چیز لے ڈوبی جی میں نے تو فلانے پیر کا پلو پکڑا ہوا ہے وہ مجھے بچا لے گا، یا میری برادری بڑی اعلیٰ ہے، میں تو نسب کے اعتبار سے سب سے معزز ہوں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، او حضرت صاحب یہ تیری تڑیاں یہاں کے لیے ہیں، آخرت میں نہیں چلنی۔ آخرت میں اللہ نے دیکھنا ہے، ہاں جی کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو۔ وہاں کی عدالت دنیا کی عدالتوں جیسی نہیں ہوگی، جو مفاد پرستی کے اوپر اور حرص اور دنیا کا لالچ اپنے اندر پالے بیٹھی ہوتی ہیں۔ وکیل بک جاتے ہیں، جج بک جاتے ہیں۔ اللہ کی عدالت ایسی نہیں ہے۔ لا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، کوئی وہاں پہ فدیہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی وہاں پہ سفارش نہیں چل سکتی، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہاں پہ اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تجھے مال چاہیے تو لے لے مجھ سے جتنا لینا ہے، لیکن اگر تو یہ سوچ بیٹھے کہ میرا باپ مجھے بچا لے گا تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ عزیز بھائیو، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو یہ درس دے رہے ہیں، ہم کیا چیز ہیں؟ 5 نمازیں پڑھ لینا اور دن بھر میں 10 20 100 روپیہ صدقہ کر کے سمجھنا کہ میرے جیسا پرہیزگار ہی کوئی نہیں۔ ان خوش فہمیوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے پلڑے کے اندر اعمال صالحہ کا وزن بڑھاؤ، اپنے تھیلے کے اندر نیکیوں کو جمع کرو، اپنی پوری زندگی دین کے اسلام کے نام کرو۔ جب تم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر تو تم فطرت پہ پیدا ہوئے تھے، اسلام پہ پیدا ہوئے تھے۔ جو جو بڑے ہوتے جا رہے ہو اسلام سے متنفر کیوں ہو رہے ہو؟ کیوں تمہیں غیروں کی رسمیں بڑی پسند ہیں؟ کیوں تمہیں کفار کے نظام بڑے پسند ہیں؟ کیوں اسلام سے کنارہ ہوتے ہو؟ اپنی فطرت پہ آؤ، اپنی اصل پہ آؤ، اور لوگوں کو ایمان کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کر لینا، دل سے تصدیق کر لینا، اور پھر اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ ان 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں نا، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسول، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ ایمان کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ چیز مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اب ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے دل اس چیز پہ خوش ہیں، راضی ہیں، یہ تصدیق ہے۔ آگے جو عمل ہے نا، عمل، اس کے اندر بھی ہم نے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کافر نہیں ہوتے۔ 3 چیزیں ہیں نا ایمان کی، ایک میں کمی ہے، کس میں؟ عمل میں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ بنو آدم سارے کے سارے غلطیاں کرنے والے ہیں۔ اب انسان خطا کر سکتا ہے، اس سے کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، اس سے صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسان ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ لیکن ہم کسی عمل کی وجہ سے کسی بھی انسان کو اس کے ایمان سے، اس کے دین سے خارج نہیں کر سکتے۔ ایک حصہ نہیں ہے اس کے اندر عمل کا،
دو حصے تو موجود ہے نا، اقرار بھی ہے، دل سے تصدیق بھی ہے۔ آگے وہ جاہل بنا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہے، نہ وہ قرآن پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے، اس لیے در در پہ جا کے ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اس کی اصلاح کرو، اس کو اپنے پاس بٹھاؤ، اس کو دین کے اصول سمجھاؤ، اس کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا۔ ایمان کی گواہی جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو شریعت ایمان والا مانتی ہے۔ فتوے نہ بیچو، امت مسلمہ کے اندر انتشار افتراق نہ پھیلاؤ۔ اپنی اصلاح، اپنی ذات کی بھی اصلاح۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبیوں کو کھڑا کر کے سمجھایا کہ ایمان پہ کھڑے ہونا ہے، اور مت سمجھنا کہ میری برادری یہ عرب کی برادری ہے اور یہ خاندان بڑا اونچا ہے، ان کے دلوں کو اللہ نے جھانکا ہے۔ اس خوش فہمی میں آ کے کہیں عمل سے پیچھے ہو کے نہ بیٹھ جانا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، بلکہ یہ عزم کرنا چاہیے کہ آج دنیا میں اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، وقت ہے، آج ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کر جائیں۔ سیلابوں میں خرچ کیا مسلمانوں نے، لیکن اس خوش فہمی میں نہ آنا میں نے 50,000 دیا، میں نے لاکھ دیا، 2 لاکھ دیا، بس میں کامیاب۔ اور قیامت والے دن یہ لاکھوں روپے بھی حقیر نظر آئیں گے۔ جب بندہ پھنسا ہوگا میدان حشر کے اندر، تب یہ آج بڑے بڑے خرچے جس کے اوپر آپ پھر خوش فہمی میں ہم چلے جاتے ہیں، ہم بڑا خرچ کرتے ہیں، بڑا ہم دیتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ قیامت والے دن جب حشر کا میدان ہوگا، قسم ہے اللہ کی یہ صدقے بھی بڑے تھوڑے تھوڑے لگیں گے، بندہ خواہش کرے گا اللہ واپس بھیج، میں اور خرچ کر رہا ہوں۔ کوئی نیک عمل کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور اللہ سے مزید نیک عمل کرنے کی توفیق مانگا کرو۔ عمل کر کے اس کے اوپر اترایا نہ کرو، ریاکار نہ بنا کرو، خوش فہمیاں نہ پالا کرو۔ رب کی رحمتیں ملتی ہیں اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اور اللہ کو یہ عزم دکھاؤ کہ اللہ میں صرف 1,00,000 2 لاکھ خرچ کر کے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اللہ تو اپنے رستے کے لیے مجھ سے جان بھی مانگے گا، خون مانگے، میں وہ بھی تیرے رستے میں بہاؤں گا۔ یہ عزم ہونا چاہیے ہر مسلمان کا۔ یہ خاص خاص جماعتوں کے ٹھیکے نہیں ہیں، ہر مسلمان کی تربیت اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ میری جان میرے جو نفس کے اندر ہے یہ اللہ کی امانت ہے، جب میرا رب مجھ سے میری جان کا مطالبہ کرے گا یہ بھی قربان کروں گا۔ اس پہ تربیت ہونی چاہیے ہر مسلمان کی۔ اور خوش فہمیوں سے نکلیں عزیز بھائیوں، اور اپنے طور طریقوں کے اندر، اپنی عادات کے اندر، اپنے رسم و رواج کے اندر اسلام کو لے کے آئیں۔ واللہ ہے جو نظام، جو تہذیب اسلام کی ہے کسی کی نہیں ہے، اس لیے اللہ کو اسلام سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کو پسند ہے، اسلام والے اللہ کو پسند ہے، اور جو اسلام کو ہی پوری دنیا پہ لے کے چلتے ہیں کہ ہم نے اس کو پوری دنیا پہ غالب کرنا ہے، یہ ٹولہ، یہ طبقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں، بلکہ اپنے معیار ہی دین کو، اسلام کو بناؤ، ایمان کو بناؤ، صالح عمل کو بناؤ کہ اللہ میرا سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، میری ہر طرح کی زندگی، میرے نکاح، میری تجارت، سب کچھ اسلام کے اوپر آئے گی، دین کے اوپر آئے گی۔ اور اپنے آپ کو یہ شرک سے نکالو۔ واللہ سیاستوں کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے۔ زمین اللہ کی ہے، میں سادی سی بات کروں گا، زمین اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، زمین کا خالق اللہ ہی ہے نا۔ اور اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے جب اللہ سے پناہ مانگو نا تو یہ بھی پڑھا کرو، قل اعوذ برب الناس، آگے مالک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، جو ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ یہ زمین جس کی ہے، یہ ملک جس کی ہے، بادشاہت، حاکمیت جس ذات کی ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب یہ زمین اللہ کی ہے
اس کے اوپر کفر کے نظام چلنے چاہیے؟ اس کے اوپر یہودیوں عیسائیوں کی تہذیبیں چلنی چاہیے؟ ہم لوگ پارٹی بازی کے اندر آ کے نہیں سوچتے کہ ہم دنیاوی حوالے سے تو چلو اپنا بیڑا گرک کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے نقطہ نظر سے بھی ہم اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلنا چاہیے، زمین اللہ کی ہے، خالق مالک وہ ہے، نظام بھی اسی کا چلنا ہے، حاکمیت اسی کی ہوگی، کیونکہ ساری مخلوق اور یہ ساری دنیا اللہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے پارٹی بازیوں سے نکلو اور اسلام کی بات کرو، دینداری کی بات کرو، کلمہ طیبہ کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کی، یہودیوں عیسائیوں کی تہذیبوں کے اوپر، ان کے سینوں کے اوپر چڑھانے کی بات کیا کرو، لا الہ الا اللہ کو، محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی اصل نظام ہے، اسی نظام کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، آسمانوں سے برکتیں اترتی ہیں، زمین بھی سونے اگلتی ہے جب دنیا کے اوپر نظام الہی کی بات کی جائے۔ یہ معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اپنے اندر سے ان سب چیزوں کو نکالیں، وگرنہ اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی، ابراہیم علیہ السلام کا والد، اللہ اکبر، کون لوگ ہیں یہ؟ اگر آپ نسب کے اعتبار سے دیکھیں گے، خاندان کے اعتبار سے دیکھیں گے، رشتہ داری کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو یہ تو نبی کی بیوی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا باپ ہے۔ لیکن یہ لوگ دنیا کے اندر اللہ کے دیے ہوئے معیار پہ پورے نہیں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فیصلہ سنایا قرآن مجید میں، کہا یہ سب جہنمی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، جو کفر پہ کھڑا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں، صالح عمل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سورۃ لہب آپ پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس کا اصل نام شیبہ ہے۔ لہب سرخ سفید تھا، چٹا رنگ، گلاں دے وچ لالیاں پھٹدیاں سن، شولے کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس کو، ابو لہب، شولے کا باپ، اس کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ اللہ کے ہاں یہ خوبصورتیاں، یہ حسن و جمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اور لوگوں، جن چہروں کو تم سنوارنے میں لگے ہو نا، اللہ تعالیٰ ان چہروں کو، ان شکل و صورتوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اور ہمیں یہ دونوں چیزیں پیاری ہیں۔ کافر ہمارے نظاموں کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر نئے نئے ڈیزائن بھیجتے ہیں، اور ہمارا نوجوان مرد بھی اور عورت بھی، عورت کو بیوٹی پارلر سے فرصت نہیں، اور مرد بیچارہ وہ اپنے حسن کو بنانے کے لیے طرح طرح کے ڈیزائن، اپنے سر کے بھی اور اپنی سر کے بالوں کے بھی اور اپنی داڑھی کے بھی۔ حالانکہ داڑھی فطرت ہے، سنت فرض کی میں بات نہیں کر رہا، یہ فطرت ہے۔ یہ بغلوں کے بال ہوتے ہیں نا، زیر ناف بال بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ناخن بھی ہوتے ہیں، یہ فطرتی امور ہیں، ان کو تراشنا ہی تراشنا ہے۔ جو داڑھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ جو لوگ اس مسئلے میں پڑھتے ہیں نا کہ سنت ہے، نفل ہے، یا فرض ہے، یا مستحب ہے، وہ لوگ غلط کرتے ہیں، وہ انصاف نہیں کرتے اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ۔ یہ فطرت ہے، یہ آنی ہی آنی ہے، اور اس فطرت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، 5 حکم دیے ہمارے نبی نے، کہا ان داڑھیوں کو معاف کر دو، بڑھاؤ ان کو، بڑھاؤ ان کو، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے۔ لیکن ہمارا جوان یہودیوں عیسائیوں سے متاثر، قسم اللہ کی یہی چل رہا ہے دنیا میں، اس کو داڑھی پسند نہیں، اس کو شکل و صورت پسند نہیں اپنے نبی جیسے۔ اللہ کے نبی نے کہا سر کے بال کٹواتے ہو نا،
تو بعض حصے کو منڈوانا کاٹنا اور بعض حصے کو چھوڑ دینا، اس کو قضا بولتے ہیں عربی میں، قضا، قاف زا اور عین، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی نے قضا سے منع فرمایا اور صاف حکم دیا ہمارے نبی نے، کہا یہاں سارے سر کے بال منڈوا دو، یہاں سارے سر کے بال رکھا کرو، یہ نہیں کہ یہاں سے تھوڑے رکھ لیے اور اوپر چھتا چھوڑ دیا اور یہ سولجر کٹنگ ہے اور یہ پیالہ کٹنگ ہے جو ہمارے اندر چلتی ہیں، قسم ہے یہ یہودیوں کے ڈیزائن ہے، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، لیکن چل رہا ہے۔ وجہ حسن، ہماری عورتوں کے بیوٹی پارلر، ان کی کریموں کے اندر طرح طرح کے وہ ٹیکے شامل کر کے کیمیکل، کیا منہ چٹا کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر مال کماؤ جیسے بھی آتا ہے، حلال ہو حرام ہو بس آئی جائے۔ جن چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارا رب ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں، اور اس کی مثال دیکھ لو، ابو لہب، چٹا گورا رنگ، گلاں چ لالیاں جویں انار نچوڑے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ فیصلہ دیتے ہیں یہ میرے نبی کا گستاخ تھا، اس نے میرے نبی کو بد دعا دی تھی، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ۔ اللہ نے پوری صورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب، کا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، آگے اس کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا۔ رشتہ کیا ہے؟ نبی کا چچا ہے، نسب اعلیٰ ہے، برادری اعلیٰ ہے، خاندان اعلیٰ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب اس کی بیوی سمیت یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا۔ اور ابو لہب کی اولاد میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، 5 کے 5 مسلمان ہو گئے تھے۔ کیا جو مسلمان ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے نا؟ اب غور کریں، اولاد ساری کی ساری سورۃ اللہب پڑھا کرتی تھی، اولاد ساری کی ساری سورۃ اللہب پڑھا کرتی تھی۔ اپنی ماں اپنے باپ کے حوالے سے کیا آرڈر ہے اللہ کے، وہ سورۃ لہب میں پڑھتے تھے، لیکن خود مومن تھے، ایمان والے تھے، مسلمان تھے، سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ نے جو معیار مقرر کیا ہے ہمارے والدین اس کے اوپر نہیں تھے، اللہ نے ڈائریکٹ فیصلہ سنایا ان کے لیے، یہ جہنمی ہے۔ یہ معیار بناؤ عزیز بھائیو اپنے، کہ میری برادری، میرے خاندان جس کے پیچھے آج میں مر رہا ہوں، لڑائیاں مول لے لیتا ہوں، قتل و غارت کرتا ہوں، یہ میرے ککھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتا۔ جس کے عمل نے، یعنی بندے نے ساری زندگی عمل کیا ہی نہیں، پیچھے رہ گیا، اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کی برادری، وہ بڑے ٹیکے والا ہے، بڑا پرے پنچایت والا ہے، جو کچھ مرضی ہے، یہ دنیا کی چودراہٹیں ہیں 4 دن کی، یہ نسب، یہ خاندان، یہ برادریاں قیامت والے دن اللہ کے دربار میں تمہیں کامیاب نہیں کروائیں گی، اس لیے ایمان پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسری طرف دیکھو فرعون، جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم، جس کا نام ولید بن ریان، ظلم اس کا کیا ہے، جو بھی بولتا اس کے آگے اس کو زندہ زمین پہ لٹا کے اس کے ہاتھوں کو باندھ کے ہاتھوں میں میخیں کیل ٹھونکا کرتا تھا زندہ۔ یہ قرآن نے اس کا ظلم بیان کیا ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ ہوں، بنی اسرائیل کو، مصریوں کو، قبطیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، موسیٰ کا رب تمہارا کوئی رب نہیں، موسیٰ نے ایویں تمہیں ایک فلسفے کے پیچھے لگایا ہوا ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ دنیا میں ایسے ایسے سرکش بھی آئے ہیں جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں، کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، لوگوں سے کہتا ہے کیا مصر کے اندر نہریں نہیں بہتی، یہ دریائے نیل نہیں بہہ رہا، کہتا ہے یہ میرے تحت ہے، میرے حکم سے چل رہا ہے۔
اس کی بیوی آسیہ، بیوی کس کی ہے؟ اللہ کے دشمن کی، لیکن ایمان لے آئی ہے، ایمان لے آئی ہے، مومن بن گئی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، خدا واحد کا اقرار کر لیا ہے۔ دیکھ لو، اللہ نے نہیں دیکھا کہ یہ کس کی بیوی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اس کو میخیں ٹھوکی جا رہی تھیں، جب اس نے ایمان لے آئی، وہ فرعون کو پتہ چلا، اس نے زمین پہ اس کو لٹایا، میخیں ٹھوک رہا ہے، اس کو سزا دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آنکھیں اوپر تھیں اس کی، اللہ نے آسمانوں کے پردے پیچھے کر کے آسیہ کو جنت میں اس کا محل دکھا دیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح۔ دوسری طرف نبی کی بیویاں، نبی کے بیٹے سب جہنم میں جا رہے ہیں، نبی کا والد بھی، اور دوسری طرف اللہ کا دشمن، اس کی بیوی ایمان والی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے لوگ مرد با کمال ہوئے ہیں، خواتین میں چند خواتین ہیں جو با کمال ہوئی ہیں، اور ان کے اندر ایک آسیہ بنت مزاحم ہے جو کامیاب ہوئی، یہ با کمال ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، ایمان اور صالح عمل، اس کو اپنا معیار بناؤ، اپنی سوچ بنا لو، اپنا ذہن بنا لو۔ ہمارے پاس دولت ایمان ہوگی، عمل صالح کی دولت ہوگی تو بچیں گے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے اور دنیا داری کے اعتبار سے ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، تو اللہ کے ہاں یہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر اور صالح عمل پر ہمیشہ قائم رکھے، اسی حالت میں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔